موبائل سب بند کرے. نفل پڑھنا. ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ ہے تکبر، اور سب سے زیادہ چیز پسند ہے اس کو وہ ہے عاجزی. عاجزی کیوں؟ اس کے 99 ناموں میں عاجزی کا نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے، عاجز تو ہو نہیں سکتا. ہمیشہ تکبر کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرعون سارے بچے مارنا شروع کر دیے تھے، اپنے گھر میں موسیٰ پیدا ہو گیا، اپنے گھر میں موسیٰ پڑا ہوا. ابھی آرام سے سارے یہاں بیٹھو. عمران خان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، چونکہ وکیلوں کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں. ہم پہنچا یہاں پر. آپ اس کے بعد چونکہ ریاست نے ہمیں روکنے کے لیے بہت بڑا چیلنج دیا تھا، اللہ الحق ہے اس نے ذکر کی. ہم بڑے لوگ نہیں ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ نے ذکر کر دیا ہے. اب اس کے بدلے میں یہ کچھ کرنے کا پروگرام بنا کے بیٹھے تھے، اور یہ کچھ کرے نقصان آپ کا ہو تو سمجھو میرا ہے، نقصان ان کا ہو تو سمجھو ہمارا ہے. وہاں بھی ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، نوکری سے مجبور ضرور ہوں گے، لیکن وہ لوگ ان کے ہی بچے ہیں. یا آپ کا رشتے دار ہے یا میرا رشتے دار ہے، پاکستانی تو ہے نا، مجبوری ہے. اس لیے اب آرام سے آپ سارے یہاں بیٹھے. ادھر آپ کے لیے بات کرتے ہیں. ٹینٹ لگواتا ہوں میں، سامنے مسجد ہے، شکرانے کے نفل ضرور پڑھنا. کھانے کا بندوبست کرتا ہوں. جو بھی دوست آپ کے ہیں، کوئی بندہ اکیلا جا کے گھوم کے اوپر بتا سکتا ہے اعلان کیا ہوا ہے، ان کو یہاں سے لا کے یہاں پہ لے آؤ، ٹھیک ہے. پھر ہم یہاں پہ ہیں، عمران خان جو حکم ہمیں دے گا ہم موجود ہیں. اب تو ڈی چک ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پہلے بھی جو عمران خان حکم تھا پورا من ہے، اور اب بھی اگر آئے گا تو پورا من کرے گا. مطلب یہ ہے قبول کریں، آرام سے بیٹھے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کو سرخرو کرے. کیونکہ ہمارا لیڈر عمران خان اس وقت ہماری وجہ سے جیل میں، وہ سرخرو ہوگا پاکستان سرخرو ہوگا، وہ سرخرو ہوگا پاکستان کا آئین سرخرو ہوگا، اور وہ سرخرو ہوگا تو پاکستان کی 25 کروڑ عوام سرخرو ہوگی، کیونکہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے. 8 فروری کو اس کو ووٹ دیا ہے. انہوں نے ووٹ چوری کر دیا لیکن قوم نے اس کو ووٹ دیا ہے، تو پوری قوم سرخرو ہوگی. انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم یہ حلف لیتے ہیں، سارے ہاتھ اٹھاؤ. عمران خان کے ساتھ تھے، اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے جب تک ہمارے اندر خون ہے اور سانس ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم کے مطابق امر بالمعروف، آپ کو سچ کے ساتھ کھڑا ہونا، ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے. اور ہم انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس قوم کو اس عذاب سے، تو ایک قوم کو غلام بنایا جا رہا ہے، قوم کے اوپر فسائیت کی جا رہی ہے، ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کے اوپر قانون مسلط کیے جا رہے ہیں، پاکستان کے آئین کو بار بار توڑا جا رہا ہے. ہماری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہمیں اس سے نجات ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب سکون کرو، میں ادھر ہی ہوں، ٹھیک ہے، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے یہاں پہ کھانا. بہت شکریہ، آپ نے تو بڑے سیل کھائے، فرنٹ فٹ میں رہے، کیا کہیے گا بالآخر آپ ڈی چوک پہنچ جائے؟ سر دیکھیں، ہمیں حکم تھا عمران خان کا کہ آپ نے ڈی چوک میں 2 دن گزرے تو پہنچے. اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یہ جو کارکن ہیں یہ سارے عمران خان کی روح ہیں، جن کی جذبے اور بہادری سے جو ہے ہم یہاں پہ پہنچے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کل کتنی زیادہ اتنی شیلنگ ہوئی ہے، لائیو جو ہے وہ مارے ہیں. یہ دیکھیں جگہ جگہ سے جو ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے، پورا جسم جو ہے اسی طریقے سے ہمارے کارکنوں پہ چھلنی ہے. اللہ تیرا شکر ہے جو عمران خان کے ساتھ ہمیں جیل میں جا کے وعدہ کیا تھا کہ ڈی چوک پہنچے گا، یہاں بی گروپ ہو رہے ہیں. نہیں چاہتے ہم کہ کسی قسم کا کوئی خون خراب ہو. تشدد عمران خان کا وتیرہ نہیں ہے، اسی لیے اس نے جب 22 اگست میں وہاں جیل کے اندر گیا، اس نے کہا ختم نبوت کے لیے اور فتنہ فساد کو روکنے کے لیے اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں پورے پاکستان کو اکٹھا کرنے والا ہوں، اس کو الگ کرنے والا نہیں ہوں. سوادی صاحب یہ بتائیے گا کہ کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ کم و بیش
45 سے 50 گھنٹے آپ نے شیلنگ کا سامنا کیا، بالآخر پہنچے CM-KP نے یہاں پر ابھی بات چیت کی لیکن زیادہ بات نہیں کر پائے، کہتے ہیں گلے میں اتنی زیادہ وہ جو شیلنگ تھی وہ لگی ہے، بول نہیں پا رہا۔ آپ عمر رسیدہ شخص ہیں، کیا کہیے گا، ابھی کتنے ہزار لوگ آپ کے پیچھے پھنسے ہیں؟ آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے ہمارے کارکنوں کے اوپر کل شیلنگ ہوئی ہے، میں نے کم از کم 24 سال سے پاکستان میں امریکہ سے واپس آ کے بس ہم نے 2007 کا جو عدلیہ کی آزادی کے لیے تھا وہ بھی دیکھا، عمران خان کا 126 سے زیادہ دن تھے وہ بھی ہم نے دیکھے، لیکن اس قسم کی ذلت اور رسوائی جو ہے جو ان لوگوں نے ہم پر، اور تو چھوڑیں آپ لائیو جو ہے یہ اتنے کارتوس ہم نے پکڑے جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ کے کارکنان شیلنگ کھا رہے ہیں، اتنے لوگ زخمی ہیں جس کی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا میں آپ، لیکن آپ کا وٹ نیکسٹ سر، میں دیکھ رہا ہوں کارکنان جذباتی بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کے کارکنان کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے ہمیں شیل کے ساتھ ربڑ بلیٹس اور دوسری جو پسٹل کی گولیاں ہیں اس کے خول دکھائے ہیں، لیکن کیا پلان ہے؟ وہ شیلنگ کھا رہے ہیں، رینجرز بھی موجود ہیں، سب کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے جان بوجھ کر جب 12 بور کے شیل جو ہے میکڈانل کے پاس جو ہے اتنے کثیر تعداد میں ہماری طرف پھینکے، ان سے مارا، لیکن خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ 200 کارکن میرے ساتھ تھے، ہم نے وہ رستہ جو ہے آزاد کرا، پولیس والوں کو پکڑا، پھر ہم نے چھوڑا اس لیے کہ ہمارے بیٹے ہیں۔ یہ پاکستان میں عمران خان کے کارکنوں نے، لیڈرشپ نے ایک نئی روایت پیدا کی ہے کہ جس پولیس کا، پنجاب کی پولیس کا سب سے بڑا ظلم ہے، اس کو بھی پکڑ کر ہم عزت سے جو ہے چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا۔ یہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں تھی، اس لیے مثال ہے کہ ہم نے اس لیڈر سے سبق سیکھا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب تشدد ہو، ہم ایک نئے 9 مئی کے فرسودہ 9 مئی کی طرف جو ہے نہیں جانا چاہتے کہ جس پہ ہم پہ انگلی اٹھائے۔ کہ اللہ تیرا شکر ہے، آج میرے کارکنوں کو خاص کر میں داد دیتا ہوں چیف منسٹر علی امین خان کو اور اس کی پوری ٹیم کو کہ جس طریقے سے وہ حفاظت سے لے کے آئے۔ ابھی ہم نے انشاءاللہ چونکہ 2 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اگر کھایا ہے تو مجھے معلوم نہیں، اس لیے ان کو کھانا یہاں پہ فوری سر پلان کھانے کے بعد، اس کے بعد نماز کے بعد کیا پلان ہے؟ کیا ڈی چوک جائیں گے، دھرنا دیں گے؟ آئینی ترمیم روکنے کے لیے آپ سب کچھ کر رہے تھے، عمران خان کی رہائی کے لیے کر رہے تھے، یا سر جسٹ اتنے ہزار شیل کھانے کے لیے جسٹ ڈی چوک آنا تھا آپ نے؟ ہمیں جو حکم تھا وہ حکم اس چیز کا تسلسل ہے کہ ہم نے امینڈمنٹ بھی نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کو بھی ہم رہا کریں انشاءاللہ، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اعظم سعودی صاحب، بصد احترام میں کل سے کور کر رہا ہوں، میں نے درجنوں شیل کھائے ہیں، میں نے سب کچھ دیکھا ہے آپ کے کارکنان کو، علیمہ خان، عظمیٰ، عمران خان کی جو بہنیں ہیں عظمیٰ خانم، ان کو گرفتار ہوتے دیکھا، لیکن آپ کی لیڈرشپ میں سے کوئی نہیں آیا جو آپ کے MNAs مزے لیتے ہیں سینٹ کے، پارلیمنٹ کے؟ سر MNA کو ہم نے باقاعدہ طور پہ روکا ہے، جہاں تک صوبائی اسمبلی کے تو بیچارے لگے ہوئے ہیں، یہ سارے کارکنوں کے ہیں، کوئی ایک حلقے کا ہے، کوئی دوسرے کا ہے، کوئی تیسرے کا ہے، کوئی میری طرح اس میں سست بھی ضرور ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ سر آئی وٹنس ہوں، ایک MNA نہیں دیکھا، آئی وٹنس ہوں، MNA کو ہم نے الگ کیا، MNA نہیں دیکھا، MNA ہم نے چھپائے ہوئے ہیں خدا کے بندے۔ MNA اگر اس وقت ہم ظاہر کریں تو یہ خرید و فروخت کا جو سر جو بڑے لوگ ہیں، علی محمد خان ہیں، بڑے بڑے جو آپ کے بڑے سرکردہ لوگ ہیں، وہ تو عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے نا سر۔ زرتاج گل ہے، اس کے علاوہ یہ لوگ درجنوں دن۔ ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ کوئی MNA بھی سامنے نہیں آئے گا، اس لیے اس قاضی فائزہ کو خدا تعالیٰ تباہ و برباد کرے۔ اس نے جو پاکستان کو تباہ کرنے کا اور اس نے جو خرید و فروخت کا یہ بازار گرم کرنے کا جو دروازہ کھولا ہے نا، اس کو بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنے ہر MNA کو محفوظ کرنا ہے، ہر سینیٹر کو محفوظ کرنا ہے۔ اگلا پلان کیا ہے؟ یہ جو میں تو آپ کی باتوں سے یا CM کی باتوں سے دیکھ رہا ہوں دس از انف، ختم ہو گیا، بس آپ کا ڈی چوک پہنچنا تھا۔ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ڈی چوک ہم ظاہر ہے کہ ایک لیڈرشپ کے عمران خان کی ہم صفائی ہے، اس سے ہم آرڈر لیتے ہیں، کسی طریقے سے پیغام بھیجتے ہیں، جیسے جو ان کا پیغام آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عمر ایوب انشاءاللہ وہ بھی بک سکتے عمر ہیں۔ ایوب کل میرے ساتھ تھے جب ہم ہری پور سے میں میرا قافلہ لے کے آیا ہوں، اس کے بعد میں نے باقاعدہ طور پر اس کو بھی اور گستاخ خان مانسرے والے کو بھی اجازت دی کہ آپ جاؤ، اس لیے کہ پالیسی ہماری کوئی MNA اگر سامنے آئے گا اس کو ہم معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ خرید و فروخت کا، ظلم کا، تشدد کا
یہ جو بازار انہوں نے گرم کیا، خاص کر قاضی فائزہ، تمہاری خدا تعالیٰ نسلوں کو تباہ کرے، آمین۔ اس نے یہ پاکستان کو ختم کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ عمران خان کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ آپ کے کارکنان میں نے دیکھا ہے سر فہرست ہوتے ہیں جو 9 مئی میں بہت ظلم جبر برداشت کر کے آئے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں لیڈرشپ پہنچتی ہے، ریورس ہو جاتی ہے، پہنچتی ہے۔ ابھی آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ بس آپ جا رہے ہیں واپسی۔ ہم کیا، میں بات سنیں، میں انٹرویو کروں گا آپ لوگوں کا، جا کے وہ مجھے پوچھیں کہ آپ اعظم سواتی کا مجھ سے زیادہ تشدد ہر دفعہ 25 مئی کو ہو، جس جگہ بھی ہو، لاہور ہو، آپ کا 9 مئی سے پہلے ہو، مجھ سے زیادہ تشدد کس پہ زیادہ ہوا ہے؟ آئی نو اللہ آپ کے تعالیٰ ساتھ آج بھی دیکھ لیں کہ ان پہاڑوں کے اندر جو ہے رات کو جس طریقے سے ہم جا کر اپنے لوگوں کو جو ہے بچاتے رہے۔ یعنی کہ اب احتجاج ختم ہے یا یہ لوگ پڑاؤ ڈالیں گے یہاں پہ؟ تھوڑا سا صبر کریں، میں اندر جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پہلے ان کو کھانا کھلاتا ہوں، نماز پڑھیں گے جس طرح آپ نے کہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر جو لوگ شیلنگ کھا رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ہم واپس بلا لیا، سب کو بلا لیا ہے، کسی قسم کا جو ہے کوئی فساد پیدا نہ ہو، تاکہ یہاں پہ ری گروپنگ کر کے جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر لایا